تم 2 کروڑ روپے نہیں دو گے تو ہم مار دیں گے مصطفیٰ کو. گھر والے بہت حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں, فوراً پولیس سے رابطہ کرتے ہیں اور پولیس کو بتاتے ہیں کہ جی اب تو اغوا برائے تاوان کی کال آ گئی ہے. اب تو یہ اغوا کا کیس نہیں, اغوا برائے تاوان کا کیس بن گیا. اب خصوصی طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کیس, یہ پرچہ اب اس تھانے میں نہیں رہتا, اس کو فارورڈ کر دیا جاتا ہے. کہاں فارورڈ کیا جاتا ہے؟ AVCC میں. اب AVCC کیا چیز ہے میں بتاتی ہوں آپ کو, اینٹی وائلنٹ کرائم سیل. یہاں پر زیادہ تر اغوا برائے تاوان کے کیسز کو سالو کیا جاتا ہے اور سنگین مقدمات کو بھی یہاں پر فارورڈ کیا جاتا ہے کہ یہاں کا سٹاف جو ہے وہ خصوصی طور پر سنگین مقدمات کے لیے ہائر کیا گیا ہے. 8 فروری, لگ بھگ 1 ماہ کے بعد, پولیس پلس AVCC ڈپارٹمنٹ کا سٹاف سب مل کر ریڈ کرتے ہیں ارمغان کے گھر پر. اب ارمغان کے بنگلے پر ریڈ کرنا, وہ خالہ جی کا گھر تو ہے نہیں, امیر کبیر بندہ ہے بھائی, مگر خدا کر کے یہ ریڈ کرتے ہیں. جیسے ہی یہ ریڈ کرتے ہیں تو جو اس بنگلے کے گارڈز ہیں, جو ارمغان کے گارڈز ہیں, وہ سیدھا سٹاف کے اوپر فائرنگ کر دیتے ہیں. اس کے طرف فائرنگ کرتے ہیں کہ اس فائرنگ کے نتیجے میں 3 لوگ شدید زخمی ہوتے ہیں, 1 DSP صاحب اور 2 پولیس اہلکار. ان زخمیوں کو ہسپتال شفٹ کیا جاتا ہے علاج معالجے کے لیے. 4 گھنٹے تک یہ فائرنگ کا تبادلہ جاری رہا اور آپریشن بھی پولیس کرتی رہی. 4 گھنٹے کے بعد ایٹ دا اینڈ پولیس اپنے مشن میں کامیاب ہوئی. گارڈز کو اریسٹ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ارمغان کو اریسٹ کیا, تھانے لے آئے. تھانے لانے کے ساتھ ساتھ اس کے بنگلے سے بھاری مقدار میں اسلحہ, گولیاں, لگژری گاڑیاں جس میں آڈی ہے, فورڈ رپٹر ہے. سب سے امپورٹنٹ ترین چیز جو ملی وہاں سے وہ تھا ایک موبائل فون جو کہ تھا مصطفیٰ کا. وہ سب سے امپورٹنٹ تھا کیونکہ اس سے بہت کچھ آگے نکلنا تھا. تمام چیزوں کو پولیس نے اپنی تحویل میں لیا, کاغذی کارروائی کی اور پھر گارڈز اور ارمغان کو لیا اور سیدھا تھانے آ گئے اور شروع کر دیا کام تفتیش کا. پولیس ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ملزمان نے دوران تفتیش اقبال جرم کر لیا ہے. یہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کو ہم نے قتل کر کے ملیر میں پھینک دیا ہے. اگلے دن ان کو لے جاتے ہیں عدالت ریمانڈ حاصل کرنے کے لیے, لیکن ریمانڈ ان کو عدالت نہیں دیتی اور ان کو جوڈیشل کر دیا جاتا ہے, یعنی جیل بھیج دیا جاتا ہے. پولیس پورا ملیر ایک چپا چپا گلی ڈھونڈتی ہے. مصطفیٰ کی لاش کہیں نہیں ملتی. کچھ خبریں کی رپورٹ ہو رہی ہیں, میں نہیں جانتی کہ اس خبر کی حقیقت کیا ہے کیا نہیں, لیکن خبر کچھ میں نے دیکھا کہ کچھ صحافیوں نے یہ رپورٹ کیا ہوا ہے کراچی سے کہ ارمغان کے بنگلے میں 2 بڑے تگڑے ستھرے شیر بھی ہیں. ارمغان کو شیروں کا شوق ہے, ہو سکتا ہے اس نے قتل کرنے کے بعد شیروں کے آگے پھینک دیا اور وہ کھا گئے, انہوں نے اپنی پارٹی کر لی. ملیر میں اگر لاش پھینکی ہوتی تو ملیر سے لاش ضرور ملتی, کوئی ایک حصہ مل جاتا, کوئی باڈی کا کوئی عضو مل جاتا, لیکن وہاں تو نام و نشان بھی نہیں. جب یہ ریڈ ہوا تھا تو اس ٹائم ان کے بنگلے سے نہ شیر نہ کوئی شیر کا بچہ دور ملا تھا. ہو سکتا ہے اس ریڈ سے پہلے یا اس سے بھی کچھ دن پہلے ان شیروں کو کسی اور جگہ پر شفٹ کر دیا گیا ہو, یہ بھی ممکن ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے پولیس کے متعلق کہ وہ پھر سے استدعا کریں گے ریمانڈ کی, تاکہ اس سے یہ پوچھا جائے کہ لاش کہاں پھینکی تھی اور لاش کی برآمدگی کرائے, نشاندہی کروائے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ارمغان اور مصطفیٰ کی جو دشمنی تھی وہ کیا تھی؟ اگر تو لاش واقعی ملیر میں پھینکی ہے تو 110% وہاں سے لاش ملنی چاہیے تھی. وہاں سے لاش نہ ملی, جانوروں نے کھا لی, کوئی مسئلہ بن گیا, کوئی حادثہ ہو گیا, تو کوئی عضو تو ملنا چاہیے تھا. وہ ہاتھ, کوئی پیر, کوئی ٹانگ, کوئی سراغ نہیں ملا 1 مہینے کے اندر. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ملیر میں پھینکی ہے؟ اور اگر ان کے پاس شیر ہیں تو شیر شفٹ کیوں کیے؟ تو یہ بہت سے سوالات ابھی سالو ہونا باقی ہیں, اس کیس پر کام ہونا باقی ہے. پولیس کہتی تھی اقبال جرم ہو گیا, ڈن. نو, استدعا کیجئے, کیس کو نکھاریے, کلیریفائی کیجئے اور منطقی انجام تک پہنچانا آپ کا فرض ہے. تھینک یو.